اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے صدقہ، صدقے کی فضیلت، صدقے کی برکت، صدقہ دینا کیوں ضروری ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے، صدقہ کس طرح دیا جاتا ہے۔ صدقہ انسان پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اور اس فیتھ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ آپ صدقہ دیں کہ آپ پر جو بھی کوئی مصیبت یا جو بھی کوئی پریشانی یا کوئی بھی بیماری آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور ہیلتھ ایشو تو مطلب ہر گھر میں ہی ہے ہیلتھ ایشو، تو ہیلتھ کے بارے میں تو ایک خاص حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ اور ہم لوگ یہ نہیں کرتے اور ہم اس کو بہت ایزی لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بس صدقہ دے دیا کبھی نہیں دیا، لیکن نہیں، آپ نے باقاعدگی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں نکالنا ہے، صدقہ دینا ہے۔ اور جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ تو صدقہ جو ہے وہ بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پر ایک سچا واقعہ ہے وہ آپ کو سناؤں گی کہ ایک شخص تھا، ایجپٹ کا رہنے والا تھا، اس کو ہارٹ کی کوئی تکلیف ہوئی تو وہ اس کے لیے ہاسپٹل گیا۔ وہاں پر اس نے جب اپنا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ جی آپ کا ہارٹ تو ورکنگ ہی نہیں کر رہا کافی، اور صرف 10 یا 20% ورکنگ کر رہا ہے، اور آپ کے جو والز ہیں وہ بھی تقریباً بند ہے، تو آپ کی تو اوپن ہارٹ سرجری ہوگی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ظاہر ہے ہم آپریشن کی طرف تو نہیں چاہتے، ہم یہ تو سجیسٹ نہیں کرتے، لیکن مجبوری ہے کیونکہ آپ کا ہارٹ جو ہے وہ صرف 20% ورکنگ کر رہا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے جو مطلب وہ دوسری کنٹری میں آیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، میں ان سے مل کر آتا ہوں۔ تو ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ٹریولنگ کی بھی اجازت ہم نہیں دے سکتے، لیکن آپ اپنے رسک پہ جانا چاہتے ہیں، اپنے اون سے جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے جانا ہے، تو وہ چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے پیرنٹ سے ملتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے ملتا ہے، تو ظاہر ہے تھوڑا غمگین بھی ہوتا ہے، اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو وہ ان سے مل کر واپس آ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک میٹ شاپ ہے، تو وہ کوئی پرانے جاننے والا تھا اس کا، میٹ والا ایک میٹ شاپ ہے، تو وہ وہاں پہ کھڑا ہوا جو میٹ والا ہے وہ وہاں پہ گوشت بنا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ گوشت بناتے بناتے جو گوشت کے چھیچڑے اور ہڈیاں ہوتی ہیں تو وہ وہاں پہ سائڈ پہ پھینکتا جاتا ہے۔ تو وہ شخص کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، اور وہ چھیچڑے اور ہڈیاں اٹھا کے وہ اس شاپر میں ڈالتی جا رہی ہے۔ تو وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اماں آپ یہ کیا کر رہی ہیں، مطلب آپ وہاں سے چھیچڑے اٹھا رہی ہیں، ہڈیاں اٹھا رہی ہیں، تو کیوں جمع کر رہی ہیں؟ تو وہ عورت ان کو کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ ہر مہینے ایک دفعہ گوشت پکا لیا کرتی تھی، لیکن اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس مہینے کا گوشت خرید سکوں، اور بچے میرے انتظار کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں یہ چھیچڑ اور ہڈیاں لے کے جا رہی ہوں، تو چلو انہی کو پکا کے انہی کا کوئی سالن بنا کے وہ بچوں کو دے دوں گی۔ تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بات سن کے، تو وہ میٹ والے سے کہتے ہیں، جو گوشت والا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ یہ بوڑھی اماں جب بھی دکان پر آئیں، جب بھی اس شاپ پر آئیں، تو آپ نے ان کو گوشت بنا کے دے دینا ہے اور بل میرے سے لے لینا ہے، یا میرے گھر سے آپ لے لیجیے گا، ہر مہینے آپ نے گوشت ان کو دینا ہے۔ تو یہ کہہ کے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ دل سے ان کو دعائیں دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریاں دور کرے۔ تو کیا پتہ اس بوڑھی عورت نے کس دل سے ان کو دعا دی تھی، مطلب اتنی ظاہر دل کی گہرائی سے دی ہوگی، سچے دل سے دعا دی ہوگی، اور سچے دل سے کی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ ظاہر ہے آپریشن سے پہلے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو جب ان کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں تو ٹیسٹوں کی رپورٹ بالکل کلیئر ہوتی ہے، ڈاکٹر حیران رہ جاتے ہیں، تو وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ رپورٹس ٹھیک نہیں ہیں، وہ ری ٹیسٹ لیتے ہیں۔ تو جب دوبارہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو تب بھی رپورٹس وہی آتی ہیں جو پہلے آئی تھیں، تو ڈاکٹر بڑا حیران ہوتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے جو ہے کوئی میڈیسن یوز کی ہے یا کسی اور ڈاکٹر کو دکھایا؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا اور میں نے کوئی میڈیسن یوز نہیں کی۔ تو وہ بڑا حیران ہوتے ہیں اس بات پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی تو رپورٹیں بالکل کلیئر ہیں۔ تو ایک دم سے ان کو خیال آتا ہے اور ان کے مائنڈ میں یہ چیز کلک کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں یہ کیوں ہوا ہے۔
یہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا تھا، اور ایک بوڑھی عورت نے مجھے اپنے دل سے دعائیں دی تھیں کہ جاؤ بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات اور تمہاری بیماریاں دور کرے۔ تو یہ ان کے سچے دل سے کی ہوئی جو دعا ہے وہ ہے جو مجھے لگ گئی ہے، تو وہ بڑا خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سچا واقعہ ہے، بلکہ ایک اور واقعہ ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ یہ بھی سچا واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اسے ایک دم سے کال آتی ہے کہ آپ کی مدر کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ آئی سی یو میں ہم نے انہیں شفٹ کر دیا ہے۔ تو وہ جلدی سے آفس سے نکلتے ہیں، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک بلی ہے جس کی ٹانگ زخمی ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ سے ہو گئی ہوگی زخمی۔ تو وہ بڑا مطلب ان کو دیکھ کے بڑا اس پہ رحم آتا ہے، ترس آتا ہے، اور وہ بلی بیچاری جو ہے وہ بہت تکلیف سے جو ہے وہ مطلب وہ بیٹھی بھی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سامنے شاپ سے اس کے لیے ملک لیتے ہیں، دودھ لیتے ہیں، اور وہ اس بلی کو پلا دیتے ہیں، اور اتنے میں وہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ تو جب وہ ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی جو مدر ہیں وہ بڑے تسلی کے ساتھ اور بڑے مطلب اسمائلنگ فیس کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کال آئی تھی کہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور آپ آئی سی یو میں ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ایسا ہی ہے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور ایک دم سے جب مجھے ہاسپٹل لایا گیا تو میرے اوپر غنودگی سی طاری ہو گئی اور میں سو گئی۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک زخمی بلی میرے پاس آئی ہے اور وہ مجھے دعائیں دے رہی ہے، میرے لیے دعا کر رہی ہے۔ تو اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے تو مجھے اپنا آپ بالکل ٹھیک محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے اس بات پہ، تو پھر وہ بھی مطلب اس کے ذہن میں بھی یہی آتا ہے کہ شاید میں نے اسے دودھ پلایا تھا، یا میں نے اس کی مدد کی تھی، یا میں نے اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کی ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ صدقات کی برکات ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صدقہ دیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، اللہ کی راہ میں دیں۔ آپ جتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل آپ کو دے گا۔ اپنی پیاری چیز صدقہ کریں، اگر بیماری میں ہیں تو اس کا صدقہ دیں، کسی مشکل میں ہیں تو اس کو صدقہ دیں۔ صدقہ مصیبتوں کو، مشکلات کو، بیماریوں کو دور کرتا ہے، مشکلات و مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ تو یہ سب صدقے کی برکت ہے۔ تو آپ لوگ بھی جو ہے مطلب صدقہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپیہ دیں، ایک کھجور جو ہے نا وہ بھی ایک صدقہ ہے، 1 روپیہ جو ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ بس آپ نے اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے اور سچے دل سے جو ہے صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ کا دل صاف ہوگا، آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول اسے فرمائے گا۔